بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی من نسبہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں سورہ ہود کے اوپر۔ سورہ ہود اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنی فضیلتیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، قرآن کی طرف ہم رجوع کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما لیتا ہے، تمام طرح کی تنگ دستیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا خوف عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت اس کو آخرت کا خوف عطا فرما دے، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کچھ ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان یہ بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو فلاں شخص ہے اس کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، اس کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 26 سے لے کر 26 سے لے کر آیت نمبر 35 یعنی آیت نمبر 35 تک اس کو بعد نماز عشاء صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز عشاء صرف ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ تو جو شخص یہ عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنا خوف بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی فکر اور آخرت کا خوف بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ نہیں پڑھ سکتا اور آپ اس کو بتائیں وہ نہیں پڑھے گا، تو آپ خود پڑھ کر اس کے اوپر تصور کر کے اس کے اوپر یوں دم کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت اس کو اپنا خوف بھی عطا فرمائے گا اور اس کو آخرت کا خوف بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر ذو سر تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔